رسول اللہ مسواک کہہ رہے ہیں، ایک اضافی، ایک ابتدائیہ اور دباچہ دان صاف کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اتنے زیادہ اپنے فرنٹ کے دانت صاف کیا کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے ٹوٹ جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ پاکیزگی بتائیے دنیا کا کوئی اور دین آپ کو سکھاتا ہے؟ اور اس کے اندر بھی بڑی بے احتیاطی معاشرے میں موجود ہے۔ عمومی طور پہ ممبر و محراب سے یہ پاکیزگی کے، استنجا کے، طہارت کے مسائل بیان ہی نہیں ہوتے۔ لوگ شرمندہ یا شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، معاشرے کا عرف کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میرے بیٹے اور میرے بھائی اس بات کے اوپر غور کریں کہ منہ سے خاص طور پہ رمضان میں ایک بدبو آتی ہے۔ اللہ کو تو بڑی پسند ہے، لیکن دائیں بائیں والے کو پسند نہیں آتی۔ آپ بغیر برش کے، بغیر مسواک کے، بغیر اچھی طرح دانت صاف کیے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیاز کھا کے مسجد میں آنے ہم منع کیا ہے۔ اور بعد میرے بھائی ہیں، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، وہ مسجد آنے سے پہلے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کے باہر سگریٹ پی لیے گئے۔ بتائیے، آپ دانت صاف کریں۔ آپ کے کلمات کو، آپ کی تسبیحات کو ان فرشتوں نے، کن بابرکت، کتنی عظمت والے فرشتوں نے اٹھانا ہے۔ ایسے فرشتے ہیں جو جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ کی بدبو سے۔ وہ اتنے لطافت اور اتنی لطیف مخلوق ہے۔ آپ سگریٹ پی کے مسجد آ رہے، آپ پیاز کھا کے مسجد آ رہے، آپ دانتوں کو صاف کیے بغیر اور اس چیز کا احساس کیے بغیر، یہ دین کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی کہہ دیا، اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے اوپر بھی مسواک کو فرض کر دیتا۔ یہ اتنی اہم بات ہے، یہ اتنی سنجیدہ نوعیت کی بات ہے جس کو ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہی نہیں یہ بات آتی کہ بھائی ان باتوں کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ یہ ابھی وضو کا دباچہ ہے مسواک کرنا، یہ منہ کے لیے پاکیزگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رب کی خشنودی کا ذریعہ۔ بتائیے، منہ آپ کا صاف ہو رہا ہے اور خشنودی رب کی مل رہی ہے، رب کو کیا فائدہ ہے؟